رمضان المبارک کے پہلے خطبہ جمعہ میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور اس سورت کے کلمات کا معنی اور مفہوم یہ سلسلہ میں نے شروع کیا اور پچھلے خطبے تک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا معنی اور مفہوم بیان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے دعویٰ الحمدللہ کہ تمام حمدیں اور ثنائیں اور تعریفیں اور خوبیاں اور کمالات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کائنات کا معبود اور مسجود صرف وہی ہے۔ اس دعوے پر اللہ نے پہلی دلیل دی رب العالمین، چونکہ سارے جہانوں کا پالنہار میں ہوں، اس لیے صفات الوہیت بھی صرف میرے لیے ہیں۔ دوسری دلیل میں اپنی رحمت کو پیش کیا، چونکہ رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور میری رحمت اتنی کثیر ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں، اس لیے معبود اور مسجود بھی صرف میں ہوں۔ اس دعوے پر تیسری دلیل جو اللہ نے دی، اس میں اپنی مالکیت کو ذکر کی۔ آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ پہلی دلیل میں اپنی ربوبیت کو ذکر کی،
دوسری دلیل میں اپنی رحمت کو ذکر کی اور تیسری دلیل میں اپنی مالکیت کو ذکر کی۔ یہ جو اللہ نے دوسری دلیل دی کہ رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہوں، نافرمانوں کے نافرمانیوں سے درگزر کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ خطرہ تھا کہ لوگ تھوڑے سے دلیر ہو جائیں کہ خیر ہے جی وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو کوئی گناہ میں کر لوں، نافرمانی کر لوں، وہ معاف کر دے گا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی مالکیت کو ذکر کیا کہ صرف اس پہ نہیں رہنا کہ میں بڑا رحمان ہوں، اور صرف یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ میں بڑا رحیم ہوں، قیامت کے دن کا بلا شرکت غیر میں مالک بھی ہوں۔ یہ جو ایمان ہے نا، یہ نری امید کا نام نہیں ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بخشن ہار ہے، اسی امید پہ بندہ زندگی گزارے کہ خیر ہے، معاف کر دے گا۔ اور ایمان نرے خوف کا نام بھی نہیں کہ اس نے جہنم تیار کی ہے، ناراض ہو جاتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ لے گا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی، یہ ہے ایمان۔ نری امید بھی نہیں اور نرا خوف بھی نہیں، دونوں چیزیں، امید بھی ہو بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، الغالب ہے، العزیز ہے، المنتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کا نام میں اور آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، شاید ہم 1 مرتبہ بھی نہ کرتے۔ تو آپ کے دامن میں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی صغیرہ نہ کبیرہ، اللہ کے پیغمبر ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود استغفار ہے بلندی درجات کے لیے کہ اللہ اس استغفار کی وجہ سے آپ کے درجے اور بلند کر دیتا ہے، اور بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رات کے ٹائم آپ نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ میں حیران ہو جاتی، پھر اتنا ہی لمبا رکوع فرماتے، پھر اتنا ہی لمبا قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں کہ
کبھی کبھی سجدے میں اتنی دیر ہو جاتی کہ میں آپ کا انگوٹھا پکڑ کے ہلاتی کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی. تو آپ حرکت دیتے اپنے پاؤں کو اور مجھے یہ بتاتے کہ نہیں، جو تیرے ذہن میں ہے وہ بات نہیں. اتنا لمبا سجدہ. پھر پاؤں مبارک پہ ورم، سوج جاتے ہیں پاؤں مبارک آپ کے ذمے تو گناہ بھی کوئی نہیں. اس کے باوجود آپ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو وہی امت کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ نری امید نہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے اعلیٰ ہیں، بلکہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، صرف یہ امت نہیں. افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پکی ٹھکی ہوئی گل. اس میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اسے مسجد سے نکل کے امام باڑوں میں چلا جانا چاہیے، وہاں جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل احترام ہیں، بڑے معظم ہیں، محترم ہیں، محتشم ہیں، مکرم ہیں. ان کی ادنا سی توہین بھی بندے کو کفر کے قریب پہنچا دیتی. بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت عرفہ ہیں، بہت اکرم ہیں. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ سے افضل ہیں. میرے پیارے پیغمبر کے داماد ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، شجاع ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں، جنگی مہمات میں ان کی خدمات ہیں. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. کون انکار کرتا ہے اس کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، شان بلند ہے، مقام بلند ہے، درجہ بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک خلافت ہوتی ہے حکومت والی، ایک خلافت ہوتی ہے تصوف والی، اس میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، اس میں حضرت علی کا پہلا نمبر. یہ ساری چیمے گوئیاں ہیں آپ کی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتے رہتے ہو. واضح بات ہے، پوری اہل سنت اور اہل سنت کے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، سارے مفسرین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. اس میں کوئی شک نہیں، سب سے پہلے نمبر پر. انہی کو میرے نبی نے اپنی زندگی پر اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. اس کا کوئی انکار کرے، کہے کہ یہ نہیں، آپ نے کھڑا نہیں کیا، زندگی میں آپ نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. اور 17 نمازیں میرے نبی کی حیات مبارکہ میں ابو بکر نے میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھائی تھی. کتنی نمازیں؟ 17. اور ایک دن جو حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کے نہ آنے پر حضرت عمر کو آگے کر دیا، اور حضرت عمر نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور حجرے میں آواز پہنچی، اور میرے آقا نے محسوس کیا کہ آواز تو ابو بکر کی نہیں، تو میرے نبی نے وہیں سے فرمایا لا، نہیں، یا باللہ والمومنون. عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. امامت مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کی مان. جی، میرے نبی نے کھڑا کیا.
لڑائی کرنی ہے تو نبوت سے جا کے کرو. یہ جو ہیلے بازیاں کرتے رہتے ہو نا، حجت بازیاں کرتے رہتے ہو، اندر کی جو وہ رافضیت ہے نا جو چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتے رہتے ہو. سنی بن کے جھگڑا کرنا ہے تو جاؤ نبوت سے جا کے جھگڑا کرو. جنہوں نے اپنے مسلح پر اپنی زندگی میں کس کو کھڑا کیا تھا؟ یا انکار کرو، جرات کرو انکار کرنے کی. امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. بات تو میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اپنی موضوع کے مطابق، لیکن ان کی عظمت ذکر کر کے بتانا چاہتا ہوں. فرمایا میں معراج والی رات جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم، باب الجہاد، باب الصدقہ. جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے، لیکن جس بندے کا ذوق جس طرف زیادہ ہوتا ہے نا، اللہ اس بندے کو اس دروازے سے داخل کر دے. کسی بندے کو نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تہجد پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اللہ اسے باب الصلاۃ سے داخل کر دے. کوئی بندہ روزے بہت رکھتا ہے، اللہ اسے باب الصوم سے داخل کر دے. کسی کو جہاد کا جذبہ ہے، اسے باب الجہاد سے داخل کر دے. کوئی صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، اسے باب الزکوٰۃ سے داخل کر دے. جانا تو ایک دروازے سے. فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک آدمی آیا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل. ہر دروازہ خواہش کرنے لگا کہ تیری جیسی ہستی مجھ میں سے گزر کے جائے. میرے آقا بیان کر رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. ابو بکر ہی سب سے اعلیٰ ہے. جنت کی بشارت ملی، جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں. میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی. اس کے باوجود کبھی گھاس کا تنکا ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ابو بکر تو یہ تنکا ہوتا تجھے جلا دیا جاتا تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تیری پیشی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ خوف ہے. اور ادھر دیکھو فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں. اس کے باوجود اللہ کی پکڑ کا کیا ہے؟ ڈر ہے. ایمان نام صرف امید کا نہیں ہے، اور ایمان نام صرف خوف کا نہیں ہے. ایمان نام ہے خوف اور امید دونوں کا. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی. دونوں چیزیں بندے میں موجود رہنی چاہیے. تو الرحمن الرحیم، یہ جو سورۃ فاتحہ میں اپنی 2 صفتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد اپنی کس صفت کو ذکر کیا؟ مالکی. اسی پہ نہ رہ جانا کہ میں بڑا مہربان ہوں، اسی پہ نہ رہ جانا کہ میں بڑا رحیم ہوں. یہ بھی ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن کا بلا شرکت غیر میں مالک ہوں. یہ جو یوم الدین ہے، الدین، یہ عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دین کا لفظ، پوری شریعت کو دین کہا گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کو کیا کہا گیا؟ دین.
الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کو دین کہا گیا، پوری شریعت کو کیا کہا گیا؟ دین کہا گیا۔ عربی میں دین قانون کے معنی میں استعمال، قانون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ پیمانہ جس سے غلہ ماپتے تھے، پانی پینے کے کام بھی آتا تھا، بنیامین کی بوری میں رکھ دیا یا رکھوا دیا۔ قافلہ چلنے لگا تو پیچھے پیمانہ ماپنے کے لیے، غلہ ماپنے کے لیے پیمانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ موجود نہیں۔ اہلکاروں نے محسوس کیا کہ یہ قافلہ جو گیا ہے یہ کہیں چھپا کے نہ لے گیا ہو، انہوں نے پیچھے زبان لگائی، ٹھہر جاؤ، بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ بات چیت ہوئی، قرآن نے اس کو ذکر کی، طے یہ پایا کہ جس کی بوری میں وہ پیمانہ مل جائے گا بادشاہ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ تلاشی لی گئی تو پیمانہ مل گیا بنیامین کی بوری میں۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بنیامین میرے پاس رہ جائے۔ قرآن نے کہا یہ ہیلہ یوسف کو ہم نے سکھایا تھا۔ تو وہ جس کے پاس چوری کا سامان مل جائے اس چور کی سزا یہ ہے کہ وہ مالک کے پاس غلام بن کے رہے۔ یہ قانون تھا حضرت یعقوب کی شریعت کا۔ حضرت یعقوب کی شریعت میں چور کی یہ سزا تھی، کیا؟ جس کے پاس مال مل گیا، چور ثابت ہو گیا، وہ مالک کے غلام بن جائے گا 1 سال کے لیے۔ اور مصر کا قانون کیا تھا؟ مصر کا قانون یہ تھا کہ چوری سے دگنا مال اس سے واپس لے لیا جائے اور چور کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پاکستان کا قانون تھی، شریعت اسلامی کا قانون یہ ہے کہ چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون، جس کا ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ بڑے ٹنڈے ہو جانے، اگر ایسا کریں گے نا تو پھر لوگ تو ٹنڈے ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے سارے لوگ چور ہیں، پاکستان میں چور بستے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے جو حدیں ہیں نا، اگر یہ نافذ ہو جائیں نا جرائم ہی ختم ہو جائیں۔ سعودیہ میں کتنے جرائم ہیں؟ بولیے تو صحیح، کتنے جرائم ہیں سعودیہ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ قانون سخت ہے، سزا ہے۔ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو ایک صوبے کے گورنر کو BBC کا نمائندہ ملا، وہ گورنر عالم تھے، اور BBC کے نمائندے نے کہا آپ نے امن و امان کے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ گورنر صاحب کہنے لگے بتاؤں یا دکھاؤں؟ اس نے کہا کیا معنی؟ گورنر نے کہا میں بتاؤں گا کہ یہاں امن ہے، تو اعتبار نہیں کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کیا۔ گورنر نے کہا کھلے بازار میں اپنا بریف کیس رکھ کے آ جا، اس میں ڈالر ہو، رقم ہو، کھلے بازار میں رکھ کے آ جا، دوسرے دن جا کے اٹھا لے، پھر مجھے بتا اس میں سے کوئی ڈالر کم ہوا ہے؟ کسی کی ہمت ہے کہ وہ اس بریف کیس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹنڈے ہو جائیں گے، 2-4 سزائیں ملنی ہیں، باقی سب نے سیدھا ہو جانا۔ پاکستانی لوگوں ان کی ڈی جان ہے، وہ دیکھ نہیں رہے ہو 2 دن جیل کاٹتے ہیں اور تیسرے دن ان میں کیا جان؟ پہلے شولوں کی طرح بھڑکتے ہیں،
پھر راکھ کی طرح ختم۔ جب بندے کو اقتدار ملے، جب بندے کے پاس قوت آئے، جب بندے کے پاس طاقت آئے، تو اسے اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرعونیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرعونیت۔ یہ فرعونیت ہے، اس پہ گھمنڈ کرنا، میں ہوں، نہیں چھوڑیں گے۔ بندے کے پاس طاقت آئے، قوت آئے، اشارہ کروں گا کتنے لوگ سمجھیں گے۔ بندے کے پاس قوت آئے، اقتدار آئے، 10,000 قدوسی ساتھ ہوں، اور ان قدوسیوں میں خالد ابن ولید ہو، فاروق اعظم ہو، حیدر کرار ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، جنہوں نے میرے نبی کی بیٹی کو نیزے مارے، اونٹ سے گرایا، حمل ضائع ہوا، شہادت پائی، بدر احد میں لڑے، میرے نبی کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، پھر میرے نبی کے پاس طاقت آئی، قوت آئی، فتح آئی، فاتح بن گیا، تو میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھ کے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ طاقت آئے نا تو پھر بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے، قوت آئے تو بندے کو حوصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، جماعتیں جانیں، ان کی سیاست جانیں، آپ جانیں، آپ میں بھی ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوں، ہر جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں، قوت آئے، طاقت آئے۔ تو مجھے ایک سیاسی لیڈر کی وہ بات بہت یاد آ رہی، کیسی بصیرت تھی اس میں، جس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا ایسا نہ کرو، مخالفین کو جیلوں میں یوں نہ ڈالو، یوں مقدمے نہ بناؤ، ایک دن تم روو گے اور تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس دن ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن آج سمجھ آئی، رو رہے ہیں اور آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا تھا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے، کبھی کوئی جیلوں میں ہوتا ہے اور کبھی کوئی جیلوں میں۔ اقتدار آئے نا بندے کے پاس، اسے سنبھالنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے، اس اقتدار کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الدین کا جو لفظ ہے، مالک یوم الدین، دین کا لفظ قانون کے معنی میں، حضرت یعقوب کی شریعت میں کیا قانون تھا؟ چور مالک کا غلام بن جائے، اور مصر کا کیا قانون تھا؟ چور سے دگنا مال واپس لے لیا جائے۔ تو اللہ نے کہا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، مصر کا جو قانون تھا اس قانون کے تحت حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، تو وہاں دین قانون کے معنی میں استعمال، یہ عربی زبان ہے، دین کا معنی قانون، دین کا معنی شریعت، دین کا معنی حدود۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ، قرآن نے کہا 18ویں پارے میں، سورۃ نور کی ابتدائی آیتوں، فرمایا جہاں کوڑے لگ رہے ہوں وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے، تاکہ عبرت کا سامان، عبرت حاصل کرے۔ پھر کہا کہ تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے،
یہ جو کوڑے لگ رہے ہیں، نہ کوڑے مارنے والے کو ترس آئے کہ وہ ہلکے کوڑے مارے، نہ قاضی کو ترس آئے کہ یہ لڑکی ہے، نوجوان لڑکا ہے، 100 کی بجائے 50 کر دوں۔ قرآن نے کہا تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے فی دین اللہ، وہ حکم کے معنی میں آ گئی۔ وہاں دین کس معنی میں آئے؟ حکم۔ اللہ کے حکم کے بارے میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ تو دین حکم کے بارے میں، دین شریعت کے بارے میں، دین قانون کے معنی میں، دین عبادت کے معنی میں سورہ زمر میں ذکر کیا۔ اور یہ بات تو پھر میں اکثر بیان بھی کرتا رہتا ہوں، میں آیت پڑھوں گا تو آپ اس کا ترجمہ بھی کریں۔ سورہ زمر کی ابتدا میں کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ، بس عبادت کر کس کی؟ اللہ کی، مخلص لہ الدین، خالص کرنے والا اس کی عبادت۔ یہاں دین کس معنی میں آ گیا؟ عبادت کے معنی میں، دین بمعنی عبادت۔ اس سے اگلی صورت ہے المومن، اس میں دین دعا کے معنی میں، دین بمعنی دعا۔ میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ، کرو مانا، شاباش ترکڑے ہو، پس پکارو کس کو؟ ہونتے کرو، فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ سورہ زمر میں کہا الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص، دین عبادت کے معنی۔ سورۃ المومن میں دین دعا کے معنی، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، بس مزہ ہی آ گیا۔ فرمایا لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں، چوری کی، ڈاکہ مارا، زنا کیا، لوگ جرم کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں۔ یوسف کو جیل میں اس لیے جانا پڑ گیا تھا، انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا میں نے یہ جرم نہیں کرنا۔ زلیخا دعوت دیتی ہے، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ۔ زلیخا سہیلیوں کو بلاتی ہے، پہلے صرف زلیخا تھی، اب سہیلیاں بھی مل گئیں۔ اور حضرت یوسف یہ محسوس کر کے کہتے ہیں ربے میرے مولا جے میرے کول پوچھیں تو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیاں مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے۔ مولا اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے نہ پھیرا نا تو میں بھی مر دوں نا، شاید ان کی طرف مائل ہو جاؤں تو ان کے مکر و فریب کو پھیرو، مجھے جیل پسند ہے، بدکاری پسند نہیں۔ یہ جیل میں چلے گئے، جیل میں بھی اللہ نے عزتوں سے نوازا، پیغمبر ہے نا۔ جیل میں 2 قیدیوں کو خواب آئے، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آ گئے، تو نیک آدمی ہے، یہ خواب ہیں، ان کی تعبیر بتا۔ انہوں نے خواب پیش کیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کھانا آنے کا وقت ہے نا، جیل میں وقت مقرر ہوتا ہے نا کھانے کا، تو اس میں کوئی 20-25 منٹ، آدھ گھنٹہ ابھی وقفہ ہوگا نا، یہ جو جیل میں کھانے آنے کا وقت ہے نا، اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تسلی دیتی، یہ ان کو تسلی دی۔
میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنا۔ دو آدمی ملے حضرت یوسف کو، ہیں قیدی، اللہ کے پیغمبر کو موقع ملا توحید سنانے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے خواب کی تعبیر پیچھے کر دی، توحید بیان کرنے کو سامنے رکھا۔ کیوں بھائی؟ وہ بندے حضرت یوسف کے پاس توحید سننے آئے تھے؟ بولو تو صحیح ہے، کس لیے آئے تھے بھائی؟ توحید سنا سن، توحید سننے آئے تھے؟ توحید سننے نہیں آئے، اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ سچا داعی وہ ہوتا ہے، سچا خطیب وہ ہوتا ہے کہ موضوع کوئی سا ہو وہ اس میں سے رب کی توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ سچا خطیب وہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ توحید پورے دین کی بنیاد ہے، توحید پورا دین ہے، دین کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ موقع ملا، فرمایا پہلے مجھ سے ایک بات سنا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے باپ کا نام یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، اور میرا پردادا وہ تو جد الانبیاء ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ متکلم جتنا اعلیٰ ہوگا، عظیم ہوگا، لوگ اس کی بات کو غور سے سنیں، اور متکلم اتنا عظیم نہ ہو، چاہے وہ موتی بکھیرتا رہے، لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے توجہ۔ یہ ہمیں بھی تجربہ ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، خطیب لگے رہتے ہیں، کوئی لوگ سٹالوں پہ کھڑے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں، کوئی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ قرآن بیان کر رہا ہے، موتی رو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ جو ہی کسی مشہور خطیب کا اعلان ہوا اور لوگ بھاگنے لگے پنڈال کی طرف۔ خطیب جتنا اونچا ہوتا ہے، متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے، اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے آج تک نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کنویں پہ آواز لگی، خوشخبری ہو، غلام ہاتھ آیا ہے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہتھکڑیاں لگ گئی، جیل میں جانے لگے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید کو بیان کرنے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ میری کلام کو معمولی نہ سمجھنا، میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان ما ینبغی ما کان ما یجوز، ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمارے لیے لائق نہیں۔ پنجابی میں معنی کریں گے سانے گل ڈھکدی نہیں، سانے گل ڈھکدی نہیں۔ ان نشرک باللہ، کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، من شیء، کسی چیز کو، کسی پیغمبر کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، نبی کو، کسی فرشتے کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، ہمیں یہ لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، سجدی نہیں، ڈھکدی نہیں۔
ہمیں یہ بات سجتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ رب اتنی رحمتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ جو رب نے ہمیں شرک سے بچا لیا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ ہم پر بھی ہے یار، یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ذالک من فضل اللہ۔ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں آپ بھی کہیں تے جے دھکے لینے جے درباراں دے مزاراں دے، بیٹے لینے کے لیے، رشوائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، پھر نہیں، پھر فضل نہیں، پھر غضب ہے، پھر خوشی رب کی نہیں، ناراضگی ہے۔ فضل کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں تو صرف دین کا معنی کرنے کے لیے ان آیتوں کا میں نے سہارا لیا، دین کا معنی سمجھانے کے لیے، دین کتنے معنوں میں استعمال ہو۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک کی نحوست سے بچ جانا۔ خدا دی قسم اس دا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ اس دا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، عقل نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بچا دیا کرتا ہے۔ کتنے بیرسٹر ہم نے دیکھے قبروں پہ جھکتے ہوئے، کتنے عہدہ قضا پہ فائز لوگ ہم نے دیکھے 11ویاں دیتے ہوئے، کتنے وزرائے اعظم ہم نے دیکھے داتا دربار پہ حاضریاں اور چادریں چڑھاتے۔ 10 سال سعودی عرب میں رہ کے بھی توحید کی سمجھ نہ آئی، مدینے مکے رہ کے بھی سمجھ نہ آئی۔ 10 سال کے بعد ملک میں آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے کہتے ہیں داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا ہے، شاہی مسجد بھی تے کول کھلوتی سی، اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتے، سمجھ نہیں آئی۔ 10 سال بیت اللہ میں، مکے میں، مدینے میں رہ کے توحید دی سمجھ نہیں آئی۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ ہم پر ہوا ہے، مجھ پر ہوا ہے، جن کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے ان پر ہوا ہے۔ تم کیا جانو توحید کی اہمیت کو؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، مرنے کے بعد سمجھ آئے گی، یہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو توحید کی کہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے، اپنی وحدانیت سے کتنا پیار۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وزارت عظمیٰ پہ فائز لوگوں کو سمجھ نہ آئے، عہدہ قضا اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، بیرسٹر انہیں سمجھ نہ آئے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ انہیں سمجھ نہ آئے، تے رب ٹیٹو نو سمجھ دے۔ کیوں بھائی سرگودا میں دیکھا ہے ٹیٹو کو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کون نہیں دیکھا؟ رب سمجھا دے تو ٹیٹو کو سمجھا دے، جو مہینہ نہاتا نہیں تھا، پان کی پیک اس کی داڑھی پر ہوتی تھی، سارا دن سڑکوں پہ پھرتا تھا،
کپڑے بدلنے کا ہوش نہیں. ایک گٹھڑی ہے جو بغل میں دابی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے تو باتیں کرنے لگ جاتا ہے. ہوش نہیں، ہوش نہیں. اور کوئی بندہ ٹیٹو کو روک کے پوچھتا ٹیٹو قبروں والوں سے مانگے گا؟ تو ٹیٹو کہتا ہے وہابی ہوں وہابی، اللہ سے مانگوں گا. خدا دی قسم ہے جب وہ یہ کلمہ کہتا ہوگا رب فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہوگا اس نو اپنی ہوش نہیں، اس نو میری کیڈی ہوش، میری کیڈی ہوش ہے. یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا. یہ جو ہمارا سائیں ہوتا تھا سائیکلوں والا، یہ ٹینکی کے ساتھ سائیں سائیکلوں والا کیا تھا؟ بڑا عقل مند بندہ تھا. کتنا مواعظ تھا، پکا مواعظ. توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق عقل سے نہیں، علم سے نہیں، ہنر سے نہیں، دولت سے نہیں. ذالک من فضل اللہ. یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے کے بعد ان قیدیوں سے کہتے ہیں خدا دی قسم ہے قیدیاں دی سطح تے اتر کے دلیل دیتی. وہ غلام تھے. ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، ایک باورچی تھا جو بادشاہ کا کھانا پکاتا تھا. وہ قیدی، ان پر الزام تھا زہر دینے کا، انہی کی سطح پہ اترے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب، کیا الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ معبود، الگ الگ حاجت روا خیر بہتر ہیں ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا؟ بتاؤ. بھورے جتنا عقل بھی ہوئے نا تو بندہ جواب دے گا کہ نہیں، الگ الگ نہیں. جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ بیان کی. اللہ نے کہا ایک غلام ہے، نوکر، آج دے زمانے نوکر مانا کر لو. ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں، متشاکسون، مالک بھی ضدی، ہٹ دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے. غلام ایک ہے، نوکر ایک ہے، مالک کئی ہے. ایک مالک کہتا ہے تیاری کر میں تین راول پنڈی بھیجوں، دوسرا مالک کہتا ہے اس نے گولی مار میں تین لاہور بھیجوں. نوکر ایک ہے، مالک کئی ہے. ساری مثال نہ سنو یار تے سمجھ جاؤ. ساری مثال میں بیان کرا تھا تو سمجھ آنی، یہ تو کوئی مزے والی گل نہ ہوئی. نوکر ایک، مالک کئی. فرمایا اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے جس کا ایک مالک ہے. بتاؤ کیڑا نوکر چنگا؟ یہ قرآن ہے، قرآن پوچھ رہا ہے لوگوں سے. بتاؤ کون سا نوکر بہتر ہے، جس کے کئی مالک ہے یا جس کا اکیلا مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا بندہ ہو چنگا نہیں جس نے کئی مشکل کشا ہوئے، بندہ ہوا چنگا ہے جس نے کوئی مشکل کشا ہوئے. ام اللہ الواحد القہار. ارباب متفرقون خیر. گردیاں چ پتھری ہو گئی ہے تے لیلا ٹون ٹرو، جوڑاں چ ہوا ہو گئی ہے تے شاہ جیونے ٹرو، پتر لینا تے سلطان باہو ٹرو. ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں ام اللہ الواحد؟
ام اللہ میں چونکہ میرا موضوع نہیں، آگے اللہ حضرت یوسف اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف کس کا؟ ان الحکم الا للہ، حکم اور امر صرف اللہ کا چلے گا۔ پھر آگے اس حکم کو بیان کیا، وہ جو ان الحکم الا للہ ہے یہ تو سب پڑھتے ہیں، سیاسی لوگ بھی پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ، لیکن وہ حکم ہے کیا یہ صرف میں بتاؤں گا، انہاں نہیں دسنا، انہاں اس واسطے نہیں دسنا، انہاں اپنی مہم داتا دربار تو شروع کرنی، انہاں نہیں دسنا حکم کیا ہے امر کیا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ وہ ماتو لگائیں گے جہاں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، وہ حکم ہے کیا وہ بھی تو ساتھ بیان ہوا نا، ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا، امرا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اس کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہوگا، اس کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوگی۔ ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، یہی دین ہے سیدھا۔ کون سا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ۔ تو یہاں دین کس معنی میں آیا؟ عبادت کے معنی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ